السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دلی کا فتنہ اب مدینہ میں پکڑا جا چکا ہے۔ جی ہاں، میں اسی فتنے کی بات کر رہا ہوں جو دلی کے خریجی علاقے سے اپنا سر ابھارا تھا اور سینکڑوں مسلمانوں کو گمراہ کیا تھا۔ آپ نے وہ خبر بھی دیکھی ہوگی کہ تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا ایک شخص جس کا نام عبد الرشید تھا، اس نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تمام مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے، جو مسلمان بھی مجھے خلیفہ نہیں مانتا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا امیر نہیں مانتا، وہ کافر ہے، وہ اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کے خواب میں آ کر یہ بات کہی تھی، اس نے ایسا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن اس وقت مقامی علماء نے اس کو دبوچا اور اس سے مناظرہ کیا، ڈیبیٹ کیا۔ ڈیبیٹ کرنے کے بعد اس کو چپل چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور ابھی یہ شخص مدینہ جا پہنچا ہے۔ مدینہ جانے سے پہلے اپنے چیلے چپاٹوں سے اس نے یہ بات کہی تھی کہ خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ کہا کہ مدینہ آؤ اور مدینے میں آ کر امام مہدی کو لے جاؤ، اس لیے میں مدینہ جا رہا ہوں اور مدینہ جا کر امام مہدی کو اپنے ساتھ لاؤں گا۔ اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ ہمیں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے وہ وائرل ویڈیو دیکھتے ہیں جو مدینے سے وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے، ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے اور کیا یہ انسان توبہ کر چکا ہے اور کیسے ہم اس طریقے کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم آگے کی بات کرتے ہیں۔ رشید صاحب، ہم آپ سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ میں خلیفۃ المؤمنین ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے خواب میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے آپ کو اس بات کی بشارت دی تھی، جو آپ کو مانے وہ صحیح نہج پر ہے، جو آپ کو نہ مانے وہ کافر۔ یہ جو دعویٰ آپ نے کیا تھا، آپ اس پر قائم ہیں یا اس سے رجوع کر چکے ہیں؟ اپنی آئی ڈی دیجیے، آپ کے پاس جو آئی ڈی ہے آئی ڈی دیجیے۔ آپ خلیفۃ المسلمین، آپ کا دعویٰ ہے، نبی نے آپ کو بشارت دی کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، بتائیں، بولیے بولیے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، بتائیں۔ آپ کی جو ویڈیو سارے پر موجود ہے ہمارے پاس کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، جو آپ کو مانے وہ صحیح ہے، جو نہ مانے وہ مرتد ہے، وہ بتائیں۔ وہ آئی ڈی دے دیجیے، آپ آئی ڈی دیجیے اپنی، پر آپ حج پر آئے ہیں، وہ نصیب کارڈ دیجیے، آپ دیجیے جی، اپنا نصیب کارڈ دیجیے آپ لوگ۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے نا، دعویٰ کیا ہے، ویڈیو موجود ہے ہمارے پاس، غلط ویڈیو ہے کیا؟ کیونکہ آپ کے نام کی بات مشہور ہوتی ہے کہ آپ یہ فرقہ ضالہ کے ایک بانی ہیں، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے حرمین میں دخول بھی نہیں، یاد رکھیے گا۔ بھائی آپ دو باتوں میں ایک بات کیجیے، آپ خاموش کو بیٹھے، جواب دیجیے نا۔ یا تو آپ نے جو دعویٰ کیا تھا آپ اس پہ قائم ہیں تو نصب کاٹ دیجیے آپ اپنا، اور اگر آپ نے اس سے توبہ کر لی تو آپ کہیے کہ آپ اس کی وضاحت دیجیے کہ جس فیصلے کا میں بانی ہوں یا جو باتیں میرے سلسلے میں چلی ہوئی غلط ہے، میں توبہ کرتا ہوں، بتائیں بتائیں۔ وہ صرف خواب آیا تھا اور میں نے بول دیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف خواب آیا تھا اور میں نے بول دیا تھا۔ خواب آیا تھا تو کیوں خواب میں کوئی خلافت ثابت ہو جاتی ہے کہ ثابت ہو جاتی ہے خواب کے ذریعے؟ آپ گھمائیے مت، دیکھیے آپ کا خواب تھا، آپ دو باتوں میں ایک بات کریے، آپ یا تو یہ کہیے کہ ہم توبہ کر چکے ہیں، اپنی زبان سے کہیں آپ توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ پہلے کی ہے آپ نے۔ یہ جو بات تھی کہ جو آپ کو مانے وہ برحق اور جو نہ مانے وہ کافر، وہ صحیح نہیں ہے۔ پوری وضاحت کے ساتھ کہیے پوری بات۔ خواب کی بنیاد پر میں نے جتنے دعوے کیے تھے وہ سب سے میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اتباع کر رہے تھے خوابوں کی بنیاد پر، جتنی باتوں کی اتباع کر رہے تھے وہ اتباع نہ کریں گے، ہم توبہ کرتا ہوں اس بات سے اور معافی مانگتا ہوں۔ میں تو خواب یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے شیخ جو ہے نا حضرت مہدی کو امپورٹ کرنے کا ایڈیا لے کر آئیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ حج سے آ رہے تو ہم اس کے بعد بتائیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے، معافی منگوائیں اور اس کی اچھی طریقے سے ویڈیو کروائیں، تحریر میں دکھوائیں اور سائن کروائیں، ورنہ اندر کچھ باہر کچھ نہایت خطرناک اسکیم ان لوگوں۔ جی ہاں، سب سے پہلا سوال، کیا یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے؟ کیا اس فتنے کا سر کچلا جا چکا ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ اس نے جو توبہ کا لفظ استعمال کیا اپنی زبان سے، صرف اس لیے کیا کہ سعودی حکومت کہیں اس کو سزا نہ دے اور اس کو جیل میں ڈال نہ دے، اس ڈر کی وجہ سے اس نے یہ بات کہی کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیسے ہم اس طریقے کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اپنی قوم کے نوجوانوں کو، اور خاص طور سے جن کے دلوں میں دینی جذبات ہیں جس کی وجہ سے ان کو گمراہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو کیسے ہم اس طریقے کے فتنوں سے بچا سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو فتنوں کا ایک دور شروع ہوگا، اور وہ اس طریقے سے ہوگا کہ جیسے اگر موتیوں کا ایک ہار لیا جائے اور ہار کو توڑ دیا جائے تو کس طریقے سے یکے بعد ایک موتی زمین پر بکھر جاتی ہے، اسی طریقے سے فتنے ایک ختم نہیں ہوا کہ دوسرا فتنہ سر ابھار لے گا اور دوسرا فتنہ جنم لے لے گا۔
تو اس طریقے کی فتنوں سے بچنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین پر عمل کریں، یعنی جو صحابہ کا طریقہ تھا، جو تابعین کا طریقہ ہے، جو جید علماء، جو اکابر علماء دیوبند ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں تو ہم ان فتنوں سے بچے رہیں گے، اور ہمارے نوجوان جو گمراہ ہو رہے ہیں وہ بھی اس طریقے کے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ دلی والا فتنہ عبدالرشید پھر سر ابھارے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔